چناب، راوی اور ستلج کے منہ زور سیلابی ریلوں نے ہر جانب تباہی مچا رکھی ہے، اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان آنے والے دریاؤں میں مزید پانی چھوڑ دیا ہے۔ چناب اور ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ راوی میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیلابی ریلا ملتان ڈویژن میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت پنجاب میں سیلابی پانی کی کیا صورتحال ہے، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے پانی سے پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی برقرار ہے۔ سیلابی ریلے ہر طرف تباہی کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر پیر محل میں ہیڈ سدنائی کو بچانے کے لیے مائی سفورہ بند کو 2 مقامات سے بارودی مواد سے اڑا دیا گیا۔ بند کے کھلنے سے دریائی پانی قریبی آبادیوں کی طرف چھوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں ہنگامی بنیادوں پر متحرک ہو گئی ہیں تاکہ ممکنہ جانی و مالی نقصان کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ مقامی دیہات کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب دریائے چناب کا خوفناک سیلابی ریلا ملتان ڈویژن کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، جس کے ساتھ ہی تباہی کی نئی لہر نے درجنوں بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پانی کا بہاؤ نہ صرف مسلسل بڑھ رہا ہے، بلکہ ملتان شہر کے حفاظتی فلڈ بند بھی دباؤ برداشت کرنے کی حدوں کو چھونے لگے ہیں۔ اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح میں 3 سے 4 فٹ تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث قریبی گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور کئی مکین محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ نے ہیڈ محمد والا روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے، جبکہ سڑک میں دانستہ شگاف ڈالنے کے لیے بارودی مواد نصب کر دیا گیا ہے تاکہ پانی کو مخصوص سمت میں موڑا جا سکے اور ملتان شہر کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ سیلابی ریلا اپنی پوری شدت کے ساتھ ملتان کے دیہی علاقوں میں گھس آیا ہے، جہاں زمینیں، مکانات اور فصلیں پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ درجنوں دیہات مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں محدود وسائل کے ساتھ امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ صورتحال لمحہ بلمحہ سنگین ہو رہی ہے اور انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ اگر پانی کا بہاؤ اسی رفتار سے جاری رہا تو شہری علاقوں کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دریائے چناب میں آنے والے انتہائی اونچے درجے کے سیلابی ریلے نے بندبوسن اور ملحقہ علاقوں میں تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلا تیزی سے ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے باعث قریبی 138 مواضعات زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں مکانات کو گرنے کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ سیلاب کے نتیجے میں مکئی، تلی، اروی، سبز چارے اور باغات سمیت اہم زرعی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ متعدد گھروں میں حفاظتی بند ٹوٹ چکے ہیں، دیواریں گرنے لگی ہیں اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ریسکیو 1112 اور پاک آرمی کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ دریائے چناب میں طغیانی کے باعث ہیڈ سدنائی پر پانی کی سطح 1,88,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ صورتحال تاحال انتہائی تشویشناک ہے۔ سیلاب کا پانی خانیوال میں 25 سے زائد دیہات میں داخل ہو گیا۔ دریائے ستلج میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,69,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ عارف والا میں ستلج کے سیلابی ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی، گھروں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ ستلج کے سیلابی پانی سے پاک پتن میں بھی بربادی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ ادھر لاہور کے علاقوں چونگ، مولنوال میں دریائے راوی کے سیلاب سے ہر طرف تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ متعدد گھر تاحال زیر آب ہیں اور کئی روز گزر گئے لیکن پانی نہ نکالا جا سکا۔ ظفروال نالا ڈیک میں طغیانی برقرار ہے۔ نالے سے 40,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے، جبکہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دیولی کے مقام پر سیلابی ریلا کئی گھر بہا لے گیا، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ 300 کے قریب خاندانوں کو خیموں اور ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 15 کلومیٹر کے قریب پختہ سڑکیں سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ سڑکیں بہہ جانے سے متاثرین کو نقل مکانی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ہیڈ مرالا پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 2 لاکھ کیوسک
क्यूसिक के करीब पहुंच गया, जबकि हेड खानकी पर 1,61,000 क्यूसिक हो गया। दोनों हेड्स पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए रावी में जसड़ पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है, जहां पानी का बहाव 63,720 क्यूसिक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। हेड तरीमों पर 3,99,000 क्यूसिक और ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। भारत ने पाकिस्तान से सिफारती सतह पर एक बार फिर राब्ता करके पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। वजारत आबी वसाइल की जानिब से कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान से सिफारती सतह पर एक बार फिर राब्ता किया है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि इंडियन हाई कमीशन की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। हेड मराला पर 1 घंटे में 60,000 क्यूसेक पानी बढ़ चुका है।